اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کے موضوع میں درس نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ جو دروس اب تک منعقد ہو چکے ہیں ان میں توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی، خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی معرفت کے بارے میں، اور اس کے لیے مین جو 2 راستے تھے ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ علماء کلام نے، عقائد کے علماء اور مفسرین نے خدا شناسی اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے 2 اہم راستے بتا دیے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ اندرونی راستہ تھا اور دوسرا راستہ بیرونی راستہ۔ اندرونی راستہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر، انسان کے وجود کی گہرائی میں کچھ ایسے علائم اور ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ جب انسان اپنی وجود کی گہرائی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس انسان کو نظر آئیں گی۔ اس کے لیے ہم نے مثالیں بھی دی ہیں۔ دوسرا راستہ بیرونی راستہ تھا کہ جب انسان اپنے وجود کی گہرائی سے نکل کر اس کائنات کے مختلف حصوں کی طرف جب وہ رجوع کرتا ہے تو کائنات کے ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس انسان کو نظر آئیں گی، اور ان نشانیوں کے بارے میں ہم بہت سارے مصادیق اور موارد کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ صرف توحید کے بارے میں ہم ہر کائنات کے ہر حصے پر گفتگو کریں، اپنی گفتگو کو فوکس کریں اور پھر ٹائم زیادہ لگ جائے۔ یہ ایک حد تک شعور اور جو لاشعوری کی وجہ سے بعض لوگ در واقع توحید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت حاصل کرنے کی طرف جو متوجہ نہیں ہیں، در واقع ان کے لیے وہ اسباب اور وہ طریقے اور وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو سکتا ہے، ان کی ہم یادآوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو راستے ہیں وہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 2 مین راستے تھے، ایک اندرونی راستہ، ایک بیرونی راستہ۔ اب ہم آج کے اس درس میں کچھ ایسے علائم اور نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو اندرونی راستہ اور بیرونی راستے کے درمیانی کچھ راستے ہیں، یعنی انسان اپنے وجود کے اس گہرائی سے نکل کر یا اپنے عقل سے بھی مدد لے وجود کے اندر سے، اور کبھی باہر کائنات میں جو نشانیاں اس انسان کو نظر آ رہی ہیں ان کی طرف بھی رجوع کرے، یعنی دونوں کو ملانے سے کچھ ایک تیسرا راستہ بھی نظر آتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ اپنی ظرفیت اور استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس خدا شناسی اور معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ برہان نظم ہے۔ برہان نظم، برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان بھی دلیل کی جو ہے ایک قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو دلیل کیا ہے، اگر امام معصوم ہے تو دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ دلیل اور برہان دونوں ایک ہدف اور مقصد کے لیے ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن برہان تھوڑا زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی دلیل کے ذریعے سے یقین تک پہنچنے کے لیے 80% اگر ہم اس دلیل سے استفادہ کر سکتے ہیں، انسان کا گمان مضبوط ہوتا ہے، علم کے قریب اگر ہم پہنچ سکتے ہیں کسی دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے 100% یعنی یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو برہان کہتے ہیں جو 100% ہو، 100% ہو، اور دلیل ہو سکتا ہے 100% ہو سکتا ہے 80% انسان کو مطمئن کرنے میں کارآمد ہو جائے۔ تو ایک برہان نظم ہے۔ جب ہم برہان نظم کی طرف توجہ کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی یہ شاہکاری، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اور اسی طرح توحید کے بارے میں ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ برہان نظم سے مراد در واقع نظم کسی بھی چیز میں ایک ہم آہنگ جو سلسلہ اور جو روٹین ہمیں نظر آتا ہے اس کو نظم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسکول کے بچے صبح ٹھیک 7 بجے اگر وہ اپنے اسکول کے اس 4 دیواری میں حاضر ہوتے ہیں اور ڈیلی وہ اسی ادارے میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی اسمبلی 7:30 بجے شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی کلاس 7:45 بجے شروع ہوتی ہے، اور سال بھر یہ ایک سلسلہ جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکول بہت ہی منظم ہے، یعنی اس اسکول میں نظم ہے۔ کسی ادارے میں اگر لوگ ٹائم پہ اگر 7 بجے ان کا ادارہ کھل جاتا ہے تو وہ ٹھیک 7 بجے اپنے ادارے میں داخل ہوتے ہیں، اور کسی کام کے انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اپنا جو فریضہ ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور چھٹی کا جب وقت آتا ہے تو وہ چھٹی کرتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، اور ادارے کا جو قانون ہے اور جو ہدف اور مقصد ہے اس مقصد کے حصول میں ادارے کا ہر فرد اپنا کردار جب ادا کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک منظم ادارہ ہے، یعنی جس میں نظم ہے، جس کے قانون اور جس کے ہدف اور مقصد کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمزوری کہیں پہ نظر ہمیں نہیں آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک منظم ہے اور ایک بانظم ادارہ ہے۔ اب جب ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کیا ہمیں نظم نظر آ رہا ہے یا نہیں، ہم نے ادارے کا مثال دی ہے، ادارے میں بالکل نظم ہمیں نظر آ رہا ہے، اسکول میں ہمیں نظم نظر آ رہا ہے، یا کسی ٹرانسپورٹ کے آنے جانے میں ایک ادارے کی گاڑی ہے، صبح 7 بجے سے پہلے وہ ڈرائیور اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مختلف شہروں سے، مختلف گلیوں سے، مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اس ادارے کے جتنے ملازم ہیں ان کو ٹائم پہ پہنچانا ہے، یہ اس کا کام ہے، اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ جب ہم اس نظم کو ڈیلی دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے، عقل ہمیں کہتی ہے کہ اس ادارے کا جو سربراہ بہت ہی حکیم ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، بہت ہی مضبوط ہے، جس نے اتنے سارے افراد کو اپنے جگہ، ہر فرد کو اپنے جگہ ذمہ داری سونپی ہے، اور افراد اپنا جو فریضہ ہے وہ آن ٹائم انجام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو نبھانے میں، ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ تو پس یہ نظم، یہ عظیم نظم ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ نظم کے لیے در واقع اوپر ایک سربراہ ہے جو حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، سمجھدار ہے، اور اس ادارے کا مخلص ہے۔ پس ہر نظم کے لیے ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے۔ جب نظم کے لیے ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے تو پس آپ کے ادارے کا بھی ایک ناظم ضرور ہے، ایک حاکم ضرور ہے، آپ کے ادارے کا بھی ایک سربراہ ضرور ہے۔ آئیے ہم اس ادارے سے نکلتے ہیں، اس کائنات کے اس ادارے میں ہم نگاہ کرتے ہیں۔ جب ہم کائنات کے اس سسٹم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اس سسٹم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بلا ناغہ کسی کمزوری، کسی کاہلی، کسی سستی اور کسی نافرمانی کے بغیر ایک نظم کتنے عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہی نظم نظر آ رہا تھا، اور اس نظم میں کوئی خلل کسی کو نظر نہیں آیا ہے۔ جب یہ نظم ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم کو چلانے والا ایک ناظم ضرور ہے۔ نظم کو چلانے کے لیے ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے، تو پس آپ کے اس نظم کا بھی ایک ناظم ہے۔ اس سے ہم نتیجے یوں لیتے ہیں کہ کائنات میں ہمیں نظم نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرے مرحلے میں پس اس نظم کے لیے ایک ناظم ہے۔
اس نظم کے لیے جب ایک ناظم ہے تو بس وہ خداوند متعال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایک گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، ایک گھر کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، ایک ادارہ کسی مدیر کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، ایک اسکول کسی پرنسپل کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ آپ اس اپنے ارد گرد جتنے بھی اس قسم کی مثالیں ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ جب ایک سربراہ اور ایک ناظم کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا تو اس کائنات کے لیے اور اس دنیا کے لیے، اس جہاں کے لیے کسی ناظم کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ وہ خود بخود سارا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ قرآن مجید میں اس نظم کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس نظام کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی ان فی السماوات یعنی ان آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، یعنی اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، جزئی تر اور باریک تر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری خلقت میں بھی نشانیاں ہیں، اور وما یبث من دابۃ آیات، اور جانوروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پھیلا رکھا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، یعنی جو صاحب یقین ہیں، جو ان نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، جو ان نشانیوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جب انسان خلوص رکھتا ہو، جب انسان حق پرست ہو، جب انسان حق کے تابع اور فرمان بردار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے حقیقت کی نشاندہی کرنے والی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہاں پر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار، یعنی اور دن اور رات کی آمد و رفت میں۔ اختلاف اللیل، اختلاف رفت و آمد کو کہتے ہیں کہ یعنی اس نظم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک دن جو ہے رات نہ آئے، ایسا کبھی ہمیں نظر نہیں آیا ہے کہ دن کبھی نہ آیا ہو، یعنی 2 رات ملا کے ایک رات بن گئی ہو، یا 2 دن ملا کے ایک دن ہوا ہو، نہیں، دن رات، سال بھر کے جو منٹس اور سیکنڈز ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ سال بھر میں جتنے بھی دن میں گھنٹے ہیں، رات میں گھنٹے ہیں، اور سال بھر جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ بالکل سیم ہے، نہ کوئی اس میں دن میں اضافہ ہوا ہے، نہ کوئی رات میں اس میں کوئی مطلب کمی پیش آئی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے دن آ گیا، رات چلی گئی، رات چلی گئی، دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے آنے میں بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے اور جو رزق نازل فرمایا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا۔ قیامت کے بارے میں بھی، معاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہاں پر بحث کی جائے گی کہ جب فصل سردیوں کا آتا ہے، موسم خزاں آ جاتا ہے تو سارے پتے گر جاتے ہیں، جتنے بھی یہ خوبصورتی اور اس زمین پر جتنے گھاس پھوس ہیں اور جو خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے وہ سارے ختم ہو جاتی ہے، گویا زمین مر چکی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ سردیوں کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ادھر سے بہار کا موسم آتا ہے تو یہ پھر سے یہ زندہ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی آسمان سے رزق نازل کیا، بارشوں کو بھیجا ان بادلوں سے، بھیجنے کے بعد جو مردہ زمین ہے اس کو زندہ کر دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ، اور یہ جو ہوائیں ہیں، تیز ہوائیں جو ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
آیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو بینش رکھتے ہیں، جو در واقع اپنی ضمیر کو بیدار رکھ چکے ہیں، ان کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ دن رات کا جو نظم ہے ایک ناظم کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ اس مردہ زمین کو، مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرنا، یعنی اگر انسان خود سے کوئی پریکٹیکلی معاشرے میں کسی کارخانے میں کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پہ سب کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا بڑا ماہر انجینئر ہے، یا کتنا بڑا، اگر کوئی کسی آپریشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو پورے دنیا والے سراہتے ہیں کہ کتنا بڑا عظیم ڈاکٹر ہے، یا اپنے فن میں کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے عرصے سے یہ سارا جو نظام چلا رہا ہے اس کے بارے میں لوگ اللہ کو پہچانتے بھی ہیں، معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ہر چیز کو خدا کے لیے بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ برہان نظم کی نشانیاں ہیں۔ آگے بڑھ کر فرما رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ جو نشانیوں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ نتلوہا علیک بالحق، کہ ہم نے جو ہے آپ کے لیے بیان کیا ہے، ان سب کو آپ کے لیے بیان کیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں بھی رکھ دی ہیں، ان نشانیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، قرآن بھی بھیجا ہے، انبیاء بھی بھیجے، رسول، ائمہ، ان سب کو اس دستور اور اس آئین کی وضاحت کے لیے، بیان کے لیے سب کچھ بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ سارا جو نظام ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کہکشاں ہیں، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ بہار ہے، یہ گرمیوں کا موسم ہے، یہ خزاں کا موسم ہے، یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ سب کچھ بتا دیا۔ اور اس کے باوجود جب خدا کی بات یہ انسان نہیں مانتا ہے تو پھر خدا کے بعد کس کی بات ماننا چاہتا ہے؟ یعنی کون، کس شخص کو یہ چاہتا ہے کہ خدا سے بڑھ کر اتنی نشانیاں بھی اس کے لیے پیش کرے اور پھر اس شخص کی بات مان لے اور پھر قائل ہو جائے کہ خداوند متعال بھی موجود ہے۔ آپ ایک کتاب کو دیکھیں، اگر کتاب میں 100 صفحے ہوں اور ان صفحات کو آپ بالکل جب ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو ہے اس کی جلد بناتے ہیں یا مشین کے ذریعے سے ان کے صفوں کو آپ جوڑتے ہیں، صفحہ 1 2 3 4 سے لے کر 400 500 تک ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط مطالب اور مباحث کو آپ ایک کتاب میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں یہ کارخانے میں کوئی بنانے والا ہے، کوئی جلد ساز ہے جس نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، کوئی ٹائپسٹ ہے جس نے اس آرٹیکل کو ٹائپ کیا ہے، اور ایک کمپوزر ہے جس نے ان سب کو کمپوز کیا ہے۔ اس کے لیے انسان بآسانی ماننے کو تیار ہے، فوراً کہتا ہے کہ اس کی مہارت کیسی ہے۔ اگر کتاب میں بالکل متفرق مباحث ہوں تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ یقیناً رائٹر اتنا مطلب ماہر نہیں تھا، اس میں ترتیب اتنا رعایت نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اس نظام کے بارے میں جو انسان کی معرفت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کی طرف پھر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں تو بس وجود بھی نہیں ہے۔ علم کلام میں ایک قاعدہ ہے کہ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمارا علم کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ یہ وہ شے موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ ایک شہر کا کوئی آپ نام لے لیں، اس شہر کا نام لے کہتے ہیں کہ شہر بالکل ہے ہی نہیں، ایسا کوئی شہر ہی نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملک کا آپ نام لیں، مثلا امریکہ کا آپ نام لیں۔ اگر کسی کو امریکہ کے بارے میں معلومات نہ ہو
تو کیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں امریکہ کوئی ملک ہی نہیں ہے، امریکہ کا وجود ہی نہیں ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، علماء کلام اس طرح فرماتے ہیں کہ عدم الوجدان یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمارے پاس علم نہ ہونا لا يدل علی عدم الوجود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شے موجود ہی نہیں ہے۔ اب کوئی شخص خدا کو نہیں جانتا، خدا کو نہیں دیکھتا، کیا خدا کو نہ دیکھنا، خدا کا ظاہری اس طرح نظر نہیں آنا، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ قاعدہ کوئی نہیں کہ ہم کہیں کہ بس ہم چونکہ ہم نہیں جانتے تو بس وہ موجود ہی نہیں ہے، یہ ایک خلاف قاعدہ ہے، اس خلاف قاعدے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنے بال کٹوانے کے لیے چلا گیا نائی کے پاس، نائی شاپ چلا گیا۔ نائی شاپ میں اپنی باری ختم ہونے کے بعد اس کی باری آ گئی اور نائی کے ساتھ کچھ گفتگو شروع ہو گئی۔ نائی اور باہر سے بال کٹوانے کے لیے جو گیا تھا ان کے آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو نائی کہتا ہے کہ میں کیسے مانوں کہ کوئی خدا ہے؟ یہ میری جو عقل ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اگر خدا ہوتا تو اتنے سارے لوگ کیوں بیمار ہیں؟ اگر خدا ہوتا تو اتنے ساری تباہی کیوں؟ اگر خدا ہوتا تو ایک دوسرے کو کیوں اتنا سارا قتل؟ یعنی معاشرے میں جو فساد اور جو خرابیاں اور جو مشکلات ہم سب کو جو نظر آتی ہیں، ان مشکلات کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو یہ سارا جو فساد ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو بال بنوا رہا تھا یہ سنتا گیا، لیکن آخر میں وہ کوئی دلیل ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طرح اس کو سمجھائے کہ خدا کا وجود بھی ہے، خدا بھی موجود ہے۔ وہ بال بنوانے کے بعد نکل گیا، وہاں سے چلا گیا۔ باہر جب اس شاپ سے نکل گیا تو اس کو ایک ایسا فرد ملا کہ جس کے بال اتنے لمبے ہیں، بال پر کبھی کنگھی اس نے نہیں ماری ہے، اور اس کے جو داڑھی ہیں داڑھی پر کبھی کنگھی نہیں ماری ہے، اور بہت ہی بالوں میں اور داڑھی بھری ہوئی ایک جو ہے انسان باہر روڈ پر چل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نائی کے پاس آیا۔ نائی کے پاس آ کے کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی نائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نائی، لیکن کوئی بھی نائی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیوں نہیں؟ نائی تو بہت سارے ہیں، میں خود نائی ہوں، 2 منٹ پہلے میں نے تمہارے بالا بھی کٹوائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کوئی نائی نہ ہو؟ نائی بہت سارے ہیں، لیکن یہ افراد ان افراد کی طرف، نائی شاپ کی طرف یہ لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں، اور نائی کے پاس یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی حالت ایسی بنی ہے۔ تو یہ سمجھدار انسان کہنے لگا ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نائی ہے موجود، لیکن ایسے افراد نائی کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں خداوند متعال بھی موجود ہے، لیکن افراد اتنے غافل ہیں کہ وہ اس خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اس خدا کی طرف مراجعہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، خدا کے آئین اور خداوند متعال کا جو دستور ہے اس کو اگر یہ لوگ پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء رسول، جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کی طرف اگر یہ لوگ چلے جاتے تو کبھی بھی یہ لوگ گمراہ نہیں کرتے۔ اگر قتل نفس اور کسی انسان کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے اگر یہ لوگ آگاہ ہوتے تو کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرتے۔ اگر کوئی تنگ دست انسان معاشرے میں نظر آتا ہے، اگر کوئی فقیر کسی معاشرے میں نظر آتا ہے تو کیوں نظر آتا ہے؟ یقیناً جتنے افراد اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انفاق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نادار افراد کی معاونت
اور ان کی مدد کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے یہ لوگ آگاہ نہیں ہیں، اسی لیے در واقع معاشرے میں ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہ جو نائک جو کہتا تھا خدا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اسی مثال کے ذریعے سے وہ سمجھدار بن گیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے لگا۔ تو پس دیکھیے کہ انسان جب ان مثالوں کی طرف اس کائنات میں، اس معاشرے میں جو مثالیں انسان کے سامنے ہیں، نشانیاں انسان کے سامنے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص جو کہہ رہا تھا کہ کوئی کشتی ہی کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ساتھ بیٹھا ہوا فرد کہنے لگا کہ ایک عجیب بات ہے کہ آج میں ساحل سمندر بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک کشتی چل رہی تھی، کشتی چلانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کشتی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ کشتی خود بخود چل رہی تھی۔ تو اس انسان کے مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کشتی کا ملاح، کشتی کو چلانے والا کوئی موجود نہ ہو، لیکن کشتی کے اندر ہزاروں افراد یا کم یا زیادہ اس میں موجود ہوں اور وہ کشتی خود بخود چل رہی ہو۔ تو کہنے لگا کہ جب یہ ایک کشتی کو خود بخود چلنے کے لیے آپ کی عقل جو ہے نہیں مانتی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، تو اتنا بڑا جہان اور کائنات یہ کسی ناظم اور کسی چلانے والے کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ عزیزان، یہ خدا شناسی در واقع کبھی علت کے ذریعے سے، کبھی ناظم کے ذریعے سے، اور کبھی حاکم کے ذریعے سے، کبھی سربراہ کے ذریعے سے، ایک طاقتور قدرت کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، اور کبھی معلول کے ذریعے سے، یعنی کائنات میں جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے۔ کائنات میں جو کہکشاں ہیں، جو سورج ہے، جو چاند ہے، اس درس میں ہم نے جو جتنی بھی مثالیں دی ہیں اور گزشتہ دروس میں جو مثالیں ہم نے دی ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن کبھی در واقع خود ذات باری تعالیٰ کے ذریعے سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث اور ان کے مناجات میں یہ روش ہمیں مل جاتی ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرمایا ہے کہ الہی بک عرفتک، یعنی میں نے تجھے پہچانا ہے، بکا یعنی تیری ذات کے ذریعے سے ہی میں نے تجھے پہچانا ہے۔ اور آگے فرما رہا ہے کہ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، یعنی اے میرے رب تو نے خود یعنی اپنا تعارف کرا دیا ہے، یعنی وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، یعنی تو نے ہی رہنمائی کی ہے کہ میں تیری ذات کو پہچانوں۔ تو پس یعنی خدا خود ہے کہ انسان جو اس مقام اور منزلت تک پہنچ جاتا ہے، وہ در واقع خدا کو پہلے پہچانتا ہے، پہچاننے کے بعد پھر خدا کی جو نشانیاں ہیں اور اس عالم میں، اس کائنات میں، اس جہاں میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہیں، وہ پھر ان کو مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ان پر ایمان لاتا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں اور اس کائنات میں اپنی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، جیسا کہ برہان نظم ہے، برہان فسخ عزائم ہے۔ یہ ایک منٹ میں اس برہان فسخ عزائم کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عرفت اللہ سبحانہ وتعالی بفسخ العزائم، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کس کے ذریعے سے؟ فسخ عزائم کے ذریعے سے۔ یعنی فسخ عزائم سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں نے ایک کام کو انجام دینے کے لیے ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ ارادہ جو میں نے کیا ہے وہ اس کے مطابق کام انجام نہیں پایا، بلکہ کسی اور طریقے سے کام انجام پایا۔ مثال کے طور پر ایک کام انجام دینے کے لیے انسان فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ کام بعد میں انجام پاتا ہے، یا انسان کوئی کام انجام دینے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ بعد میں انسان سے یہ کام انجام نہیں پاتا ہے۔ تو بس امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی عزم کیا، میں نے کبھی ارادہ کیا
کسی کام کو انجام دینے کے لیے جب اس طرح جس طرح میں چاہ رہا تھا اس طرح جب کام انجام نہیں پایا تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ بس میری قدرت سے بالاتر مافوق ایک ایسی قدرت موجود ہے، ایک ارادہ میرے ارادے سے بالاتر موجود ہے کہ جو میرے ارادہ سے زیادہ مضبوط اور قوی تر ہے، جو میرے ارادے کو مغلوب کرتا ہے۔ کچھ پیچیدگیاں، کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ انسان ان مشکلات ظاہری طور پر دیکھتا ہے کہ وہ مشکلات انسان کے ارد گرد اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان مشکلات سے نکلنے کو آسان نہیں سمجھتا۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ انہی مشکلات میں ہی وہ گرفتار ہو گیا، وہ گر گیا، لیکن ان مشکلات سے وہ انسان بآسانی نکلتا ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو پیش گوئی کرتا ہے، انسان اپنے استعداد اور حالات کے مطابق جو فیصلہ اور تصور کرتا ہے اور سوچتا ہے، اس سے بڑھ کر جب کام انجام پاتا ہے تو انسان جس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے آمادہ اور تیار ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے کہ میرے ارادے سے بالاتر ایک ارادہ ہے جو میرے ارادے کو مغلوب کرتا ہے اور خود اپنا ارادہ حاکم کر لیتا ہے۔ تو بس وہ ارادے کا جو صاحب اور مالک ہے وہ ذات باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو مباحث ہیں آنے والے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔